السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 شروع کر رہے ہیں، تو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ الذین یأکلون الربا، بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود، بے شک وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ بندہ، یتخبطہ جس کو پاگل کر دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر یا ہاتھ لگا کر۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں نا، وہ جب سود کا حساب دینے کے لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، تو وہ پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے، مدہوشوں کی طرح کھڑے ہوں گے، ایک ایسے بندے کی طرح کھڑے ہوں گے جس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اوسان خطا ہوئے ہوتے ہیں، اسے کچھ نہیں پتا کہ اب میں کیا جواب دوں گا، میں کیا کہوں گا، وہ پاگل ہوا ہوتا ہے اپنے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ الذین یأکلون الربا، بے شک وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اس کا میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ بندہ، یتخبطہ جس کو پاگل کر دیا ہوا، شیطان شیطان نے، من المس چھو کر۔ اب اس کا وہ ترجمہ با محاورہ جو اپنے پیپر میں لکھنا ہے وہ کیا ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ ذالک ذالک کا مطلب میں نے پہلے بتایا تھا، یہ ہوتا ہے، ذالک کا مطلب ہے یہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کیوں پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ پاگلوں کی طرح کیوں کھڑے ہوں گے، اس کی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ، ذالک میں نے یہ، بانہم اس وجہ سے کہ وہ، قالو کہتے ہیں کہ انما بے شک، البیع جو تجارت ہے، جو لین دین ہے، جو تجارت ہے، مثل الربا، مثل کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، اور ربا کا مطلب ہوتا ہے سود۔ یہ سارا جو سسٹم بتایا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ، قالو کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ جو تجارت ہے وہ سود کی طرح ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی ایسے ہی جیسے سود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ یہ بات کرتے تھے دنیا میں، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، ذالکا یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ وہ، ٹھیک ہے، ذالکا بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے ہے کہ، قالو وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ جو بے ہے وہ ربا کی مثل ہے۔ ٹھیک ہے، جو بے ہے، بے شک بے ربا کی مثل ہے۔ بے کا مطلب ہوتا ہے تجارت، اور ربا کا مطلب ہوتا ہے سود، کہ بے شک جو تجارت ہے وہ سود کی طرح ہے۔ وہ یہ بات کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ آگے بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ اصل بات تو یہ ہے بھائی جان کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اصل بات کیا ہے کہ واو میں نے، اور احل حلال کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کر دیا، الربا سود کو۔ ٹھیک ہے جی، اصل بات کیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور احل حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے، البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کر دیا، ربا سود کو۔ ٹھیک ہے جی، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا تھا پہلے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دے دیا اور منع کر دیا اس سے۔ اب آیت نازل ہونے کے بعد وہ بندہ جو پہلے سود کا کاروبار کرتا تھا، اب اس کے کانوں میں یہ خبر پڑ گئی، اللہ کا پیغام پڑ گیا کہ جی سود تو حرام ہوتا ہے، تو اب اس نے اس نصیحت کو سنا اور سودی کاروبار کو چھوڑ دیا۔ اب اگر وہ پکی نیت کر لیتا ہے کہ میں کبھی بھی، اب چونکہ اللہ نے منع کر دیا اب میں نے ایسا نہیں کرنا، تو اب
جو کچھ اس نے پہلے سود کی مد میں کمایا ہوا تھا یا جو حاصل کیا ہوا تھا اب وہ اسی کا ہی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ اس کو جا کے واپس کرے گا، نہیں، بس ٹھیک ہے، جو اس نے کما لیا بس وہ اسی کا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اب اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی، اب آپ کو ترجمہ سمجھ آ جائے گا. فمن جاءہ، فمن پس وہ بندہ، جاءہ جس کے پاس آ گئی، موعظۃ نصیحت. ٹھیک ہے، نصیحت سے مراد ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آیت نازل ہو گئی کہ بھئی سود تو حرام ہوتا ہے. فمن جاءہ موعظۃ، بس وہ بندہ جس کے پاس نصیحت آ گئی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، تو فنتہا تو پس وہ باز آ جائے. ٹھیک ہے، تو پس وہ باز آ جائے، تو اگر وہ باز آ جائے تو فلہ ما سلف. ٹھیک ہے، تو فلہ تو اس کے لیے ہے ما جو سلفا گزر گیا. ٹھیک ہے، تو فنتہا فلہ ما سلفا، تو پس فنتہا پس وہ باز آ جائے تو فلہ تو اس کے لیے ہوگا یا اس کے لیے ہے ما سلفا جو گزر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. فمن جاءہ موعظۃ، پس وہ بندہ جس کے پاس نصیحت آ گئی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، پس وہ بندہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی، فنتہا پس وہ باز آ جائے، تو پھر وہ باز آ جائے. ٹھیک ہے، تو فلہ ما سلفا، تو پھر جو کچھ گزر چکا ہے وہ اسی کا ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے اب دوبارہ واپس نہیں لیا جائے گا. وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ. ٹھیک ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ. وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف سے، بس اللہ کی طرف ہے. بس اللہ تعالیٰ اب اس کے ساتھ جو مرضی کرے. مطلب یہاں پر یہ ہے نا کہ ایک بندہ 40 سال گمراہی میں رہتا ہے اور 40 سال کے بعد اگر مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو جی اس کو بھی اب مسجد میں آنے کا ٹائم لگ گیا. تو ایسی معاملات نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. شکر کریں کہ وہ مسجد میں آ گئے. ایسے پھر فرما رہے جی ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ومن پس وہ بندہ، عادہ یعودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، دوبارہ کرنا، لوٹنا، پھر سے کرنا. ومن عادہ پس اس نے دوبارہ کیا. مطلب یہاں پر وہ دوبارہ سے بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا تھا پہلے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بھی سودی کاروبار نہیں کرنا، لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے. قرآن نازل ہونے کے باوجود پھر بھی وہ سودی کاروبار کر رہا ہے. تو فاولئک اصحاب النار، تو اللہ نے فرمایا تو یہی لوگ جو ہے نا وہ اصحاب نار ہیں، دوزخ والے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب اس کا آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب آپ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ومن پس وہ بندہ، عادہ جو دوبارہ ایسے کرے گا. عادہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اسی سے لفظ عید، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے. ومن عادہ پس جس نے دوبارہ ایسا کیا، تو فاولئک تو پس یہی لوگ، اصحاب النار نار والے ہیں، آگ والے ہیں، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں. پس یہی لوگ کیا ہیں، جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہم کا مطلب ہے وہ، یعنی اور وہ سے مراد ہے وہ لوگ جو قرآن کا حکم آنے کے بعد بھی سودی کاروبار کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بے شک وہ، فیہا اس میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے. ٹھیک ہے جی، جو بات سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.